تو اس لیے بھائی صحت کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے وہ اچھے طریقے سے عبادات بھی کر سکتا ہے۔ اس مال کو جوڑ جوڑ کر نہ رکھیں، ایسا نہ ہو ساری زندگی کماتے رہے، مکان پہ لگا دیا، گھر پہ لگا دیا، اولاد پہ سارا لگا دیا اور اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہ کیا۔ یہ جو مال ہے نا یہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اگر جوڑ جوڑ کے رکھیں گے یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اور پیچھے والے اس پر عیاشیاں کریں گے، مزے ماریں گے وہ، کیونکہ انہوں نے اپنی محنت سے نہیں کمایا ہوا، تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ضائع بھی کریں، گاڑیوں میں ضائع کر دیا، موٹر سائیکلوں میں ضائع کر دیا، گھومنے پھرنے میں ضائع کر دیا، عیاشیاں کرنے میں ضائع کر دیا۔ آپ نے اپنے خود ہاتھوں سے کمایا، خون پسینے کی کمائی ہے، تو اس کو ایسے استعمال کریں کہ آپ کی صحت کو لگے، صحت بنائیں اپنی۔ اس کے اوپر حدیث بھی ہے، حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قوی مومن ہوتا ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، یعنی جس آدمی کے پاس طاقت زیادہ ہو، صحت اچھی ہو اس کی، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی کمزور مومن سے زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث بھی ہے اس پر کہ حدیث پاک میں آتا ہے ولی نفسی کا علی کا حق۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، بہت بھی لمبی نہیں ہے لیکن لمبی ہے تھوڑی سی۔ اس میں سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ولی نفسی کا علی کا حق، کہ تیرے اوپر تیرے نفس کا حق ہے، اور سب سے پہلے اپنا نمبر ہے کہ اپنا حق تمہارے اوپر پہلا ہے سب سے، پھر باقیوں کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ملتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بس خدا کے بندے کی پتہ نہیں صحت کے ساتھ دشمنی ہے، صحت کے ساتھ اس نے کوئی جنگ شروع کی ہوئی ہے کہ صحت آئے گی اور ادھر سے میں آؤں گا تو میں بننے نہیں دوں گا صحت کو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے کچھ عرصہ پہلے ملا، تو پہلے صحت اچھی تھی اس کی، تو کافی کمزور ہو گیا تھا، تو میں نے از راہ تفنن اس کو ایک مطلب مزاح کے طور پر ایک شعر کہا، میں نے اس کو کہا، میں نے اس کے جسم پہ ہاتھ لگایا، میں نے اس کو کہا میرے دوست تمہاری ہوش کہاں ہے، یہ ہڈیاں ہی ہڈیاں، گوشت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو اس نے کوئی، وہ بھی فنی مزاج تھا، اس نے کوئی عجیب سا جواب دیا تھا، وہ خیر یہاں بولنے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اتنی صحت کے ساتھ دشمنی نہیں کریں، جو کمائیں اس میں سے گھر پہ بھی لگائیں، اولاد پہ بھی لگائیں، جہاں جہاں لگا سکتے ہیں لگائیں، لیکن سب سے پہلے صحت ہے بھائی۔ صحت نہیں ہوگی تو اولاد کو نہیں سنبھال سکیں گے، بیوی کو نہیں سنبھال سکیں گے، کاروبار نہیں کر سکیں گے، عبادات میں سستی ہوگی، سمجھے بھائی، جہاد بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے صحت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایک آدمی اتنا کمزور ہو گیا کہ جب وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے کسی کے گھر پہ گئے تو لڑکے والے کو جا کر وہ لڑکی والوں کو دکھایا کہ جی یہ ہے ہمارا لڑکا، تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو بہت کمزور تھا صحت میں، تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو پاؤں سے دیکھ کر اوپر تک جب آئے نا، تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ اس کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو لڑکے کو دیکھ لیا ہے، ابھی یہ اپنے لڑکے کو کسی حکیم اور ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اتنی کمزور صحت نہیں ہو۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی بہت ساروں نے محسوس کیا ہو کہ جب کسی انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، چہرے کے اوپر رنگ روپ ہوتا ہے نا، اس کے ذرا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، جسم میں بھی دوسری چیزوں میں بھی، تو عام طور پر اس کے لیے رشتے اچھے مل جاتے ہیں۔ کہ یہ چیز بھی رشتوں میں بہت غور سے دیکھی جاتی ہے، بہت غور، لوگ اس کو توجہ سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی صحت بھی ہے یا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب آپ صحت بنائیں تو صحت مند غذائیں کھائیں۔ یہ جو فضول چیزیں ہیں، خاص طور پر بیکری کی چیزیں ہو گئیں، اور یہ پکوڑے سموسے والی جو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے تھوڑا سا پرہیز ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی آپ اس طرح زیادہ معدے کے پرابلم میں جب بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے کہ آپ تلی ہوئی چیزیں تو نہیں کھاتے، پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں پھوڑتے۔ اگر کھا رہے ہیں ایسی چیزوں کو آپ کھا رہے ہیں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر، تو اس سے پرہیز کریں، تھوڑا بچیں اس سے، تاکہ آپ کی صحت اچھی ہے۔ تو صحت مند غذائیں کھائیں، اس نیت سے کھائیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوچ کر کھائیں کہ اس غذا سے جو ہمیں طاقت ملے گی اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر خرچ کریں گے۔ تو اس طریقے سے کھانا بھی عبادت بنے گا۔ چنانچہ کافی عرصہ پہلے کسی خانقاہ میں ایک آدمی آئے، تو انہوں نے آ کر
خانقاہ میں اپنے جو بزرگ تھے ان سے کہا کہ جی میں آپ کے ہاں مرید بننے کو تیار ہوں، میں چلہ لگاؤں گا یہاں پر، لیکن ہر روز کا ایک بکرا کھاؤں گا اور ڈھیر ساری روٹیاں بھی کھاؤں گا۔ تو وہ بھی اللہ والے تھے، انہوں نے جب اس کو دیکھا تو دل پڑھ لیتے ہیں اللہ والے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ بندہ کام کا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، آپ آ جائیں۔ چنانچہ روزانہ ان کے لیے ایک بکرا بنتا اور ڈھیر ساریاں روٹیاں بنتی، وہ بکرا بھی پورا کھا جاتے اور روٹیاں بھی کھا جاتے، اور پھر رات کو وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے، اور پھر جب فجر کی اذان ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ان کا سلام پھرتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو صحت بنا کر یا زیادہ غذا کھا کر اپنے آپ کو طاقتور بنانا، نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا، عبادت میں اس کے ذریعے سے قوت حاصل کروں گا۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے بھائی جان؟